ان کے شوہر حق زوجیت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور 2 بچے بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، لیکن اب بیوی کیا کرے کہ جب اس طرح کا گھر کے اندر معاملہ ہو؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیوی کا حق ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جو فزیکلی ریلیشن ہیں وہ شوہر ادا کرتا رہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی انٹرنل پرابلم ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ بیماری آ جاتی ہے، جس کے بعد اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، تو اس وقت پھر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان بہت ہی پیارا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر مثلا بیوی میں کوئی پرابلم ہے، شوہر سوچے، اور اسی طرح شوہر میں کوئی پرابلم ہو تو بیوی سوچے کہ اگر مجھ میں کوئی پرابلم ہوتا اور شوہر میں نہ ہوتا، اسی طرح اگر بیوی میں پرابلم ہے تو شوہر یہ سوچے اگر مجھ میں ہوتا اور بیوی میں نہ ہوتا، اور فریق ثانی پھر مجھے چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچتا تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی۔ فرض کر لیں کہ جیسے اب آپ ارشاد فرما رہی ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، آپ میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جائے، اور آپ کے شوہر یہ کہے میں تو تمہیں طلاق دے رہا ہوں اور میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تو کیا آپ اس کو پسند فرمائیں گی؟ اور بلکہ آپ شاید یہ کہیں گی کہ اتنے عرصے کا ساتھ اور آپ صرف ایک وجہ بیماری یا کوئی اور دوسری وجہ کی بنا پر آپ یہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور تو خاندان والے بھی اور دوسرے لوگ بھی کہیں گے وہ بڑا بے مروت اور بے وفا شخص ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنے شریک حیات کے ساتھ نہ چھوڑیں، اور میڈیکلی طور پر اس کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ سب کچھ پاسبل ہے۔ باقی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شوہر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کی خراب ایکٹیویٹیز میں مصروف عمل ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ مطلب اس طرح کے معاملات سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس میں یقیناً پھر شوہر گناہ گار ہے، اور اسے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے کہ جس کی بنا پر اس طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں۔ خصوصاً یہ سوشل میڈیا کے اوپر دوستیاں کر لینا اور دیگر مسائل جو ہیں یہ بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے، کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ جن کے گھروں میں ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے، توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، جذبات کسی اور طرف ہو جاتے ہیں، کوئی کسی اور کو راضی کرنے اور منانے میں لگا ہوتا ہے اور اپنے گھر پہ بالکل توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ مردوں کے ساتھ بھی معاملات ہیں اور بہت سی خواتین بھی اس میں انوالو پائی گئی ہیں، پھر نہ بیوی پہ توجہ ہے نہ بچوں پر، اسی طرح نہ شوہر پہ توجہ ہے نہ بچوں پر، اور ان خرافات کو ہی انسان مقصد حیات بنا لیتا ہے، اور اگر وہ حسب خواہش چیز حاصل ہو جائے تو اسی کو کامیابی تصور کیا جاتا ہے، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا شوہر ہے کہ جو ان وجوہات کی بنا پر اس طرح کی کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس بیوی کی جگہ ان کی بیٹی ہوتی یا بہن ہوتی، اور خود اس شخص کی جگہ اس بیٹی کا شوہر یعنی ان کا داماد یا بہنوئی ہوتا، اور ان کی بہن یا بیٹی مسلسل اس تکلیف اور اذیت میں ہوتی، تو کیا یہ اس کو پسند کرتے؟ جواب یقیناً نہ میں ہوگا۔ تو پھر یہ جو آپ کی عقد میں ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، اسے ایک تسلسل سے اذیت میں رکھنا، جبکہ آپ اس اذیت کو ختم کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو محتاط الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بھائی بہن بھی اس سے کچھ سمجھیں۔